نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بزرگ دوستو، حدیث شریف میں پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الطہور شطر الایمان، پاکی جو ہے ایمان کا حصہ ہے۔ پاکی کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، لوگ آج ظاہری اعتبار سے پاکی حاصل کرنے کو پاکی سمجھتے ہیں، مطلب کپڑے اچھے پہن لیے ٹیپ ٹاپ میں اور سینٹ وغیرہ مار لیے تو یہ ظاہری پاکی تو ہو جائے گی، ظاہری صاف ستھرائی تو دکھ رہی ہے، نیٹ کلین تو دکھ رہا ہے، لیکن جو پاکی حدیث شریف کے اندر بتایا گیا ہے حاصل کرنے کے لیے، وہ پاکی اس میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ جیسے انگریز لوگ یا ہمارے ہندو بھائی لوگ جو پہناوا اوڑھاؤ ان کا جو اچھا ہوتا ہے، تو وہ دیکھ کر کے آپ وہ پاکی نہ سمجھیں، بلکہ وہ ظاہری اعتبار سے صاف ستھرے ہوتے ہیں اور باطنی اعتبار سے وہ ناپاک ہوتے ہیں۔ اسلام کے اندر جو پاکی حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ جسمانی، روحانی اور ہر اعتبار سے پاکی حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، چاہے وہ جسمانی ناپاکی ہو، پیشاب پخانے کی ناپاکی ہو، یا کسی گندگی ہو بدن کے اندر، یا ایسی ناپاکی ہو جس سے غسل واجب ہو جائے، ہر طرح کے ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کو کہا گیا ہے، اور وہ پاکی حاصل کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ مسلمان اور ایمان والوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، یعنی غیر مسلم حضرات جو ہوتے ہیں، وہ پاکی حاصل نہیں کرتے، جنابت کی حالت میں کہیں نکل جاتے ہیں، یا دل تو ان کا ہمیشہ گندا ہوتا ہی ہے، شرک اور بت پرستی سے اور ہر طرح کے برے خیالات ان کے دل و دماغ کے اندر بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایمان والے اور غیروں میں فرق یہ ہے کہ ایمان والے ہر اعتبار سے پاک و صاف ہوتے ہیں، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے ہو، یا ظاہری اعتبار سے ہو، باطنی اعتبار سے ہو، روحانی اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے پاکی حاصل کرنا صرف اسلام کے اندر سکھایا گیا ہے۔ اور اسلام ہے ہی ایسی بہترین مذہب جس میں کوئی بھی شخص عیب نہیں لگا سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الطہور شطر الایمان، پاکی جو ہے ایمان کا حصہ ہے۔ پاکی کو ایمان کا حصہ اسی لیے کہا گیا کہ جب آدمی کا ظاہری پاک ہو، باطن پاک ہو، روح پاک ہو، خیالات پاک ہوں، دل و دماغ پاک ہوں، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا دل کرے گا۔ دل کے اندر کچھ ہے، دماغ میں ناپاکی بھری ہوئی ہے، اور ظاہر بھی ناپاک ہے، جسمانی اعتبار سے بھی ناپاک ہے، تو وہ انسان اللہ کے قرب حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، آپ دیکھے ہوں گے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ٹیپ ٹاپ میں رہتے ہیں، لیکن پیشاب پخانے سے پاکی حاصل نہیں کرتے۔ اور انگریز لوگ جو ہیں، آج کل فیشن چلا ہوا ہے کہ پانی کا استعمال ہی نہیں کرتے، وہ پیشاب کھڑے کھڑے کر لیتے ہیں، پخانہ بھی کیے تو ٹیشو پیپر کا استعمال کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے اسلام کے اندر ویسا نہیں ہے۔ اگر مجبوری میں آپ کو پانی نہیں ملا تو آپ مٹی کا استعمال کر سکتے ہیں، ڈھیلے کا استعمال کر سکتے ہیں، پانی ملنے کے بعد آپ کو دھونا ضروری ہے۔ تو اسلام میں جو پاکی حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اسی لیے تمام مسلمانوں کو ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے پاکی حاصل کرنا ایمان کا حصہ ہے، اور الحمدللہ پورے مسلمان جو ہیں پاکی حاصل کرتے ہیں،
اور پاکی حاصل کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ جسمانی اعتبار سے ناپاک ہو تو وہ نماز پڑھنے کے نہیں جاتا، لیکن غیروں میں کیا ہے، وہ پاک ہے نہیں ہے کہیں بھی نکل پڑتے ہیں۔ ایمان والے ویسا ہرگز گھر سے بھی نہیں نکلیں گے باہر۔ اگر جنابت کی ناپاکی ہے تو وہ باہر نکلنے میں ڈرے گا کہ باہر نکلنا اچھا نہیں ہے، وہ نہا کر کے ہی نکلے گا، غسل کر کے ہی نکلے گا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، ایمان والے پاکی حاصل کرتے ہیں اللہ کے خوف سے، اور جس کے دل کے اندر ایمان اللہ کا خوف ہوگا وہی مومن ہے۔ اور اسلام یہی سکھاتا ہے کہ اللہ کا خوف ہمیشہ اپنے دل کے اندر رکھے اور پاکی حاصل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے اوپر اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اوپر چلنے کی کوشش کریں۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔